تعالیٰ نے کس قدر اس کی حکمت اور اس کی کاریگری ہے کہ اس نے انسان کو علامہ البیان بڑی توجہ سے سننا آپ نے کہ جہاں کائنات قدرت میں فطرت کے تمام مظاہر بعض ایسے دلکش اور ایسے دل فریب ہوتے ہیں کہ نظروں کو خیرہ کر دیتے ہیں. پوری کائنات کے مناظر ظاہر ہے آپ چلنے پھرنے والے انسان ہیں اور آبزرویشن آپ کا خاصہ ہے، مشاہدہ کرنا، مشاہدے کو آنکھوں میں دل میں سما لینا. لیکن اللہ پاک کی تخلیقات میں سے انسان جو ہے اس کو اللہ پاک نے کچھ خاص امتیازات سے نوازا ہے، کچھ خاص خوبیوں سے نوازا ہے. اور ریفرنس بھی لکھنے قاضی ثناء اللہ پانی پتی انہوں نے بڑا پیارا ریفرنس یہاں پر دیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب فرمایا خلق الانسان، انسان کو الف لام لگا کر خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا، اس سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا علمہ البیان، ڈائریکٹ اس نے اس انسان کو بیان کی قوتیں عطا فرمائی، بیان کرنا سکھایا. اور قربان جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، آپ کی زبان جو ہے آپ کی نبوت کی دلیل ہے، اور آپ کی زبان سے خدا بولتا ہے. سورہ رحمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے، وجود اور بیان کو رحمت رحمان کہا گیا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ چاند کا طلوع ہونا، اس کا اتار چڑھاؤ اتنی کشش نہیں رکھتا جتنا حسنین کے نانا جب بولتے ہیں تو حسن تکلم کی عطر بیزیاں روحوں کو معطر کر دیتی. قربان جائیں. اور پھر فرمایا کہ وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتا ہے تو انسان اس کے حروف اور الفاظ کا اسیر ہو جاتا ہے. وہ محبوب جب صبح کی نماز میں الحمدللہ پڑھتا ہے تو نسیم خنداں کا دل بیٹھنے لگتا ہے. نسیم خنداں، صبح کی ہوا کو نسیم سحر کہتے ہیں، اس کا دل بیٹھنے لگتا. حالانکہ جو آپ کو پتا ہے صبح کی ہوا جو ہے وہ کتنی دلربا ہوتی ہے، کتنا حسین منظر ہوتا ہے، گرمی ہو یا سردی ہو، لیکن صبح کی ہوا ہمیشہ حسین ہوتی فجر کے بعد. فرمایا وہ محبوب جب صبح کی نماز میں الحمدللہ پڑھے تو نسیم خنداں کا دل بیٹھنے لگتا ہے، اور آپ سلام پھیر دیتے ہیں تاکہ صبح کی تازگی کچھ دیر کے لیے اپنے رب کی کبریائی کی دلیل بنی رہے. کیسی شان ہے، سبحان اللہ. اس لیے فرمایا کہ جب وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے لگے تو غور سے سنو، اس کی تلاوت کی دلربائی کا یہ عالم ہے تو اس کی بیان کی گہرائی کا عالم کیا ہوگا. اب آگے بیان سنیں. اس لیے فرمایا کہ بیان جو ہے علمہ البیان، جب تخلیق انسانیت کی اسی میں آتا ہے. یہ آپ انسائکلوپیڈیا ہی پڑھ رہے ہیں. انسان بیان کی قوت تک کیسے پہنچتا ہے، یعنی زبان سے الفاظ کی ادائیگی آسان کام نہیں ہے. زبان سے الفاظ کیسے ادا ہوتے ہیں، یہ بھی خدا کی خاص قدرت. سنیں اور پھر خدا کی رحمت پر جھومیں، اس کا شکر ادا کریں اور اس سے محبت کا اظہار کریں. فرمایا کہ بولنے والا جب ایک لفظ بولتا ہے، علمہ البیان، خدا نے تمہیں یہ بیان سکھایا ہے. بولنے والا جب ایک لفظ بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ ایک پیچیدہ عمل ہے، آسان نہیں ہے. آپ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ذہن میں بات آئی بول دیتے ہیں، اس میں کیا مشکل ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا مشکل ہے. شعر آ رہا تھا ذہن میں. فرمایا کہ بولنے والا جب ایک لفظ بولتا ہے تو یہ ایک پیچیدہ عمل ہے، کئی مرحلوں سے گزر کر اس کے لفظ کی ادائیگی ہوتی ہے. اب سنیں کن مرحلوں سے گزرتا ہے، حیران ہو جائیں گے. وقت اس کا یعنی بات کرتے ہوئے کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں حرکت کرنی ہے، کہاں چہرے کا کوئی رسپانس کیسا دینا ہے،
کہاں وقف ہے، کہاں حرکت ہے۔ پھر فرمایا کہ پہلے دلوں میں اور ذہنوں میں ایک ارادہ جلوگر ہوتا ہے۔ سنتے جائیں، آپ جو پریکٹیکل آپ کے ساتھ ہوتا ہے نا، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ پہلے دلوں میں اور ذہنوں میں ارادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بولنے لگتے ہیں تو پہلے کیا آتا ہے؟ سوچ آتی ہے، ذہن میں سوچ۔ انسان کے اندر ایک موج، طلب موج، وہ موجزن ہوتی ہے، اور لفظ بولنے کے لیے انسان تڑپنے لگتا ہے، جی تڑپنے لگتا ہے۔ پھر ادراک شعور کے، پھر کیا ہوتا ہے کہ اسے ایک ادراک شعور کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ ادراک یعنی جس بات کا آپ نے بولنا چاہا ہے نا، آپ کو سمجھ آ گئی کہ میں نے یہ بات بولنی ہے۔ اب یہ جو ہے نا، یہ ڈائریکٹ نہیں بولتے، اب یہ جو آپ کا ادراک ہے، یہ دماغ کے پاس آتا ہے کہ میں بول سکتا ہوں، میں بولوں یہ لفظ۔ اب دماغ کیا کرتا ہے؟ دماغ کے پاس آتا ہے، اور پھر شعور عقل کا وسیلہ پکڑتا ہے۔ جب شعور کے پاس آتا ہے تو پھر وہ عقل جو اللہ نے ہر انسان، عقل جانوروں میں نہیں ہے، یہ کس کو دی ہے؟ عقل روح سے، بڑی پیاری آگے لائن ہے کہ عقل روح سے کن کی چابی مستعار لیتی ہے۔ اب آپ کے اندر روح ہے تو بول سکتے ہیں، روح ہے تو عقل ہے، اب روح ہی نہیں تو بول کیسے سکیں گے؟ لہذا روح سے عقل، روح سے کن کی چابی، کن کیا مطلب ہو جائے، اس سے اجازت، کن کی چابی، یہ بے اذن اللہ سارا کچھ بے اذن اللہ ہوتا ہے، اور ایک لمحہ کے لیے بھی خدا کی ذات سے یہ چیزیں غائب نہیں ہیں، وہ سب جانتا ہے۔ اب دیکھیں ہر بندے کو جانتا ہے، کون سے بندے کیا بول۔ پھر اگلا فقرہ بھی سن لیں کہ یہاں مغز یعنی دماغ اپنے مخفی لشکروں کا نمائندہ بن کر اعصاب کے ذریعے مطلوب لفظ کو بولنے کا حکم صادر کرتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی اب دماغ حکم دیتا ہے کہ بولنا کہ نہیں بولنا، دماغ صحیح ہے تو بندہ بولتا ہے نا، ورنہ تو آل فال ہی بولتا ہے۔ تو دماغ صادر کرتا، حکم صادر کرتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر لفظ اپنے الہامی مفہوم کو واضح کرتے ہیں، پھر لحظوں میں فیصلہ ہوتا ہے، لمحوں میں فیصلہ ہوتا ہے کہ آواز پست ہوگی یا بلند ہوگی، ٹھیک ہے، مترنم ہوگی یا منتشر ہوگی، آواز میٹھی ہوگی یا کڑوی ہوگی۔ ہر دفعہ اظہار ایک جیسا تو نہیں ہوتا نا، کبھی غصہ بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی پیار بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی اسمائل بھی کرنا پڑتا ہے۔ کڑوی ہوگی یا میٹھی ہوگی، تلخ ہوگی یا معنویت یا سرسری ہوگی، گہری ہوگی یا تیز ہوگی، سست ہوگی یا سخت ہوگی یا نرم ہوگی، کیسی آواز ہوگی، ایک لمحوں میں فیصلہ ہوتا ہے۔ یہاں زبان کے رقص غلامی میں شرکت کے لیے ہونٹ، جبڑے اور دانت بھی ساتھی بن جاتے ہیں۔ زبان کے علاوہ بول، زبان، ہونٹ، جبڑے، دانت، یہ سارا کچھ بولنے میں مدد دیتے ہیں۔ کون بنا رہا ہے یہ سارے کا سارا سسٹم؟ یہ بولنے کی مشینری کس نے بنائی ہے؟ ایک واحد خداوندی نے، ذات خداوند۔ پھر رخساروں کے، اب دیکھیں رخسار بھی، رخساروں کے باطنی دباؤ سے آوازیں معنویت اور مخارج کا روپ دھار لیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں اگلا لمحہ پھر لفظوں اور عبارتوں کا آتا ہے اور فکروں کا آتا ہے۔ لفظوں کو عبارت میں بدلنا، فکرات میں تبدیل کرنا، اور پھر یہاں پر آ کر انسان کے چھوٹے سے دہن سے کیا ہوتا ہے؟ بیانات، بولیاں، گفتگویں ایک جہان بن کر کائنات ارض و سماوی میں سما جاتی ہیں۔ کیسا کمال ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 7 لاکھ بولیوں کا علم سکھایا۔ 7 لاکھ بولیاں جانتے تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ تو آدم کی تذکیر کا یہ عالم ہے، تو کان و ما یکون کی شان رکھنے والے کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآنی انسائکلوپیڈیا۔ الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سمجھنے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس قرآن سے استفادہ